السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ خوش رہیں ویورز، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو ویورز، آج آپ کے لیے شامی کباب کی سب سے منفرد، آسان اور سب سے اعلیٰ قسم کی ریسیپی لے کے آ گئے ہیں، جو آپ بہت ایزیلی بنائیں گے، اور ساری ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کباب کیسے آپ کے ٹوٹیں گے نہیں۔ اگر آپ سافٹ بنانا چاہتے ہیں تو سافٹ کیسے بنیں گے، ہارڈ بنانا چاہتے ہیں ہارڈ کیسے بنیں گے۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد سب سے بیسٹ شامی کباب آپ بنائیں گے۔ تو آپ کو آج شامی کباب کا ماسٹر بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کریں گے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہم نے اس میں ½ kg دال ڈال دی، جسے 2 سے 3 گھنٹے پہلے ہم نے بھگو کے رکھا تھا۔ پہلے اچھی طرح سے دال کو دھو لینا ہے آپ نے۔ تو ویورز کے بعد ½ کلو ہم اس میں بیف ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ بیف ایڈ کریں، مٹن ایڈ کریں، چکن ایڈ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ویورز، اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاز، جو ہم نے کاٹا ہے تقریباً 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں، اور 10 سے 12 جوے جو ہیں وہ لہسن کے ہیں، وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو ویورز، ہم اس میں اب اپنے مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں چلی فلیکس اور دھنیا پاؤڈر 2 ٹی اسپون ہے، چلی پاؤڈر اور زیرہ 1 ٹی اسپون ہے، نمک بھی 1 ٹی اسپون ہے، ہلدی ½ ٹی اسپون ہے، 10 سے 12 عدد کالی مرچیں اور 2 سے 3 عدد ہم اس میں لونگ ڈال لیں گے ویورز۔ اور مسالوں کو ہم اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے، چمچ چلا لیں گے تھوڑا سا اس کے اندر، کیونکہ ہم نے اس کو پریشر دینا ہے۔ تو 30 منٹ کے لیے ویورز ہم اسے سیٹی لگا کے پریشر دیں گے۔ تو 30 منٹ یہاں پہ گزر چکے ہیں ویورز، دیکھیں پانی ہمارا ابھی بھی باقی ہے۔ پانی زیادہ ہونا چاہیے ویورز، کم نہیں ہونا چاہیے۔ کم ہوگا تو یہ ہمارا سارا کچھ جل جائے گا، اور پانی تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو دیکھیں اچھی طرح سے ہماری دال بھی اور گوشت بھی ہے جو اچھی طرح سے گل چکی ہیں، دونوں چیزیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ تو ویورز، اب ہم فل فلیم کر کے تو اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اور پانی اپنا خشک کر لیں گے۔ اس طرح سے ویورز دیکھیں، ایسے چمچ آپ نے اس میں چلاتے جانا ہے اور پانی خشک کرنا ہے، بالکل جو ہے اس کو ایسے ہائی فلیم پہ آپ نے پکانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ابل رہا ہے، ایسے ہی آپ نے اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ، اور چمچ اس میں چلاتے جانا ہے کہ یہ نیچے سے جل نہ جائے، اور ساتھ ساتھ ایسے آپ نے اس کو مکس بھی کرتے جانا ہے۔ اس طرح سے آپ چلائیں گے چمچ، دیکھیں اس طرح سے چلائیں گے تو یہ مکس بھی ہوتا جائے گا، یعنی کہ یہ جو بلینڈ بھی ہوتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ سوکھتا بھی جائے گا۔ فلیم آپ نے آن ہی رکھنا ہے، فلیم کو بند نہیں کرنا۔ تو ایسے اس میں چمچ چلاتے جائیں گے۔ اب ہم نے دیکھیں فلیم کو بند کر دیا یہاں پہ، تو بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے کہ ہمارے جو گوشت ہے اس کا ایک ایک ریشہ جو ہے دال کے ساتھ مکس ہو جائے، اور یہ ایک مکسچر بن جائے دونوں کا۔ ایسے ہم نے اس کا ایک مکسچر بنا لینا ہے ویورز، بہت اچھے سے صحیح آپ نے اسے تقریباً 5 سے 10 منٹ جو ہے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ چمچ اس میں چلا کے بڑے سائز کا چمچ لے لینا ہے۔ یہ جو ہمارا چمچ ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ہے، ایسے بڑے سائز کا آپ نے چمچ لینا ہے، اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے دیکھیں اس طرح کا آپ نے اس کی ڈو سی ایک تیار کر لینی ہے۔ اس کے بعد ویورز ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے پسا ہوا، اور اس میں ہم نے تقریباً 4 سے 5 عدد ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے، یہ ڈال کے آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اپنے سارے مٹیریل کے اندر۔ اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ویورز ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے، یعنی کہ شامی کباب بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے ایسے تھوڑا سا مٹیریل لے کے اس کو ایسے ایک باؤل بنا لینا ہے۔ باؤل بنا کے آپ نے اسے ہاتھ میں پریس کرنا ہے اچھی طرح سے، پہلے باؤل بنا لیں، پھر اس طرح سے پریس کریں، اور سائیڈوں سے اس کو انگلی کی مدد سے ایسے سیٹ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا سا شامی کباب ہمارا بن چکا ہے۔ اسی طرح سے آپ سارے شامی کباب بنا لیں۔ دیکھیں ہم بنا کے ہم نے یہاں پہ ٹرے میں رکھ لیے ہیں، اور اس پوائنٹ پہ ویورز آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں، 2 سے 3 ماہ کے لیے آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، شامی کباب کو اب ہم فرائی کر لیں گے، جس کے لیے ہم ایگ لے لیں گے، اس میں تھوڑا سا چلی پاؤڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے، اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ویورز، چمچ کی مدد سے کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، بلینڈر ہے تو بلینڈر سے کر لیں، جیسے آپ کو ایزی لگے۔ تو ویورز، اس کے بعد ہم نے سمپل بس کباب کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس کو جو ہے فرائی کرنا ہے۔ تو پہلے ویورز ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا آئل اپنے فرائی پین میں۔ تو ویورز تقریباً 2 سے 3 چمچ آپ آئل یوز کر لیں، یہاں پہ بہت زیادہ آئل نہ یوز کریں۔ تو صرف ہم نے اس کو بس تھوڑا سا گولڈن کرنا ہوتا ہے، کلر ہی دینا ہوتا ہے، مٹیریل تو ہمارا پہلے سے یہ پکا ہوا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح آپ اچھے سے سارے شامی اپنے ڈال لیں۔ تو اس کے بعد جو ہم نے اسے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے، ساتھ ہی سے ہم چیک کریں گے، سائیڈ الٹا کے دیکھیں گے، جیسے ہی تھوڑا سا گولڈن ہوگا تو دوسری سائیڈ کو گولڈن کر لیں گے۔ اور ویورز، یہاں پہ جھاگ بنے گی تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ ایگز کی وجہ سے بنتی ہے، لیکن ایگ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شامی ہمارے اچھے بنتے ہیں، اور ایگ کی وجہ سے ویورز اس کے اندر جو ہے آئل بھی نہیں جاتا۔ تو بس ایسے گولڈن کرنے کے بعد ہم ان کی سائڈ چینج کر لیں گے، اسی طرح سے آپ سب کی سائڈ چینج کر لیں، بس تھوڑے سے گولڈن کرنے ہوتے ہیں، مٹیریل تو ہمارا پہلے ہی ریڈی ہوتا ہے، یہ پکا ہوا ہوتا ہے سارا۔
تو صرف ہم نے ان کو کلر دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویورز ہم انہیں نکال لیں گے۔ شامی ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے تیار ہو چکے ہیں، بڑا پیارا سا گولڈن کلر ان کا آ چکا ہے۔ تو بس اتنا ہی ویورز ہم نے ان کو پکانا ہوتا ہے۔ اور اگر ویورز آپ مٹیریل تیار کرنے کے ساتھ ہی آپ انہیں تلیں گے تو یہ بہت سافٹ ہوں گے۔ اگر آپ سافٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے مٹیریل تیار کرنے کے ساتھ ہی انہیں تل لینا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑے ہارڈ ہوں تو آپ نے اسٹے دے دینا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسٹے دینا ہے۔ تو ویورز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو ویورز اس کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا ویورز۔ چینل کو سبسکرائب کریں ویورز، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔